السلام علیکم سامعین، کچھ دن پہلے میں نادرا کے دفتر گیا۔ آج کل نادرا کے کچھ ایسے دفاتر ہیں جو 24 گھنٹے چلتے رہتے ہیں، اور میں رات کو 9:30-10 بجے گیا اور ٹوکن لیا 10-15 منٹ میں، بغیر کسی سفارش، کسی پرچی، کسی بھی چیز کے۔ میرے ڈاکومنٹس پورے تھے جو میں گیا، اور آنن فانن میرا کام ہو گیا۔ میرے کچھ عزیز فارن آفس میں کچھ نکاح نامہ اٹیسٹیشن کرانا تھا، وہ گئے، لائن میں لگے، ٹوکن لیا، کاغذات جمع کرائے، اور ان کا کام ہو گیا۔ ایک اور میرا بھانجا، اس نے آئی بی سی سی سے اپنی کچھ ڈاکومنٹس وہ کرانے تھے، اٹیسٹ کرانے تھے، وہ گیا، اس نے فارم فل کیا جو طریقہ کار ہے، فیس دی، اور اس کا کام ہو گیا۔ اور اسی طرح سے خدمت مرکز کو اسلام آباد پولیس کا ہے، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، ان کا بڑا آسانی سے کام ہو جاتا ہے۔ لوگ بیسیکلی پوچھتے یہ ہوتے ہیں، آج کل ایک میں نے سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ دیکھی، پاکستان میں وہ ادارہ بتائیں جو بغیر رشوت کے کام کرتا ہو۔ ویسے تو ہمیشہ ہی میں نے نادرا کا نام لیا ہے، لیکن بہت سارے ادارے ہیں جہاں آپ کا کام ہوتا ہے۔ رشوت آپ کو اس وقت دینی پڑتی ہے جس وقت آپ کوئی آؤٹ آف دا وے، آپ کوئی فیور چاہیے ہوتا ہے، یا بعض اوقات جائز چیزوں کے لیے بھی خیر دینی پڑتی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ نہیں ہے۔ میں یہ ویلاگ کیوں ریکارڈ کروا رہا ہوں، وہ اس لیے کہ تاثر یہ بنا دیا گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ ہی فنکشننگ حالت میں نہیں ہے۔ میرا ایک عزیز لندن سے پاکستان آیا حال ہی میں، وہ کہہ رہا تھا کہ ماموں وہاں بیٹھ کے تو ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا نظام چل ہی نہیں رہا، اور وہ بھی پوری طرح سے جناب وہ میڈیا سے اور سوشل میڈیا کی چیزوں سے متاثر تھا۔ کہتا ہے میں تو بہت متاثر ہوں اور بہت مایوس ہوں۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار کسی کو مارو نہ گولی اور بچ جاؤ گے۔ کہتا نہیں ماموں پکڑا جاؤں گا۔ میں نے کہا اشارہ کاٹو، پولیس والا چالان کرے گا؟ کہتا کرے گا۔ میں نے کہا اور بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ ویزا پروسیس کرتے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سارا نظام ریاست کا کہاں نہیں چل رہا ہے؟ کون سا محکمہ ہے جو کام نہیں کر رہا ہے؟ کس محکمے نے کام چھوڑ دیا ہے؟ تو کہتا ہے ہاں ماموں بات تو صحیح ہے آپ کی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے میڈیا نے تاثر یہ بنا دیا ہوا ہے کہ ملک جو ہے نا سیاستدانوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ خدا کی قسم بالکل نہیں گھومتا ہے، سیاستدانوں کے ارد گرد ملک نہیں گھومتا۔ یہ سیاستدان اور یہ سیاسی پارٹیاں اور جو اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو یہ سیاسی چکر میں یہ جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا نام اس لیے لیا ہے کہ وہ بھی بہرحال اس سارے کام میں کسی نہ کسی جگہ پہ وہ بھی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ملک فنکشن کر رہا ہے، ملک کے ادارے فنکشن کر رہے ہیں۔ یہ جو تاثر ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ میڈیا کی وجہ سے۔ اور میڈیا صبح شام آپ دیکھیں 24، میں نہیں دیکھتا ہوں ٹی وی چینل، آپ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا کسی ایک سیاسی جماعت سے شروع ہوتا ہے، سارا دن اسی کی جو ہے نا وہ ڈرم بیٹنگ ہوتی ہے، شام کو کسی دوسری سیاسی جماعت، ٹاک شوز میں 90% سیاسی جماعتوں کے نمائندے، جیسے ملک میں اور کچھ نہیں ہو رہا۔ ملک میں نہ کوئی ایجادات ہو رہی ہیں، ملک میں نہ کوئی اور پروگرس ہو رہی ہے، نہ ملک کسی اکنامک ایکٹیویٹی میں ملوث ہے، نہ ملک میں کوئی پیسہ آ رہا ہے، نہ جا رہا ہے، نہ کچھ سیاحت ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہو کیا رہا ہے؟ پاکستان میں سیاست ہو رہی ہے۔ یہ میڈیا کی وجہ سے، اور اس میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے ذہن خراب ہوتے ہیں، جو باہر بیٹھے ہیں اور اندر بھی بیٹھے ہیں۔ میں دکانداروں کے پاس جاتا ہوں کئی دفعہ، دکان پہ وہ جناب جیو نیوز اور سما نیوز اور بابے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ذہن میں کہتے ہیں ملکی حالات بڑے خراب ہو گئے۔ بھائی ملک میں مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور سرٹن وجوہات ہیں، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے ہے۔ یہ الگ کہانی ہے کہ پاکستان میں اقتدار میں آنے والا اور اختیار میں آنے والا، اقتدار اور اختیار دونوں میں آنے والے ہر کسی کا مال بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ملک نیچے گیا ہے۔ یہ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ تاثر جو میڈیا سے بنا دیا گیا ہے کہ ملک ہی فنکشننگ حالت میں نہیں ہے اور ہماری اسٹیٹ کولیپس ہونے والی ہے، یہ والی بات نہیں ہے۔ پاکستان کے شاک ابزاربر بہت مضبوط ہیں۔ پاکستان بڑے بڑے جھٹکے ماضی میں بھی سہ چکا ہے، یہ جھٹکے بھی سہ جائے گا جو ابھی بنے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہے عوام سے کہ خدا رہا اتنا زیادہ میڈیا کو نہ دیکھا کریں، آپ کو ذہنی مریض بنا کے رکھ دے گا۔ آپ 4 دن میڈیا کی خبریں دیکھنا چھوڑیں، آپ کو لگے گا یار ملک میں نظام چل رہا ہے، اور آپ کی بھی کوئی فیملی ہے، آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، آپ کا بھی کوئی ذاتی بزنس ہے، آپ کی بھی چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میری گزارش ہے حکمرانوں سے اور میڈیا کے کرتا دھرتوں سے اور پیمرا سے خاص طور، خدا کے لیے کنٹینٹ کا کوئی بیلنس تو رکھے نا، کہ نیوز والوں کو یہ نیوز چینل آپ نے جو ہے نا وہ بے لگام چھوڑے ہوئے ہیں۔
کہ یہ 90% کنٹینٹ سیاست کے بارے میں دیتے ہیں. یہ پیمرا کی ذمہ داری ہے کہ کنٹینٹ کو ریگولرائز کرے کہ یار آپ دیں جو مرضی دیں, فریڈم آف ایکسپریشن ہونی چاہیے, لیکن اس میں اکانومی میں اتنا حصہ ہونا چاہیے. سیاحت پہ پھر اکانومی کی بہت ساری آگے چیزیں ہیں, ٹورزم پہ, سیاحت پہ اتنا ہونا چاہیے, معاشرت پہ اتنا ہونا چاہیے, آپ کا جو ہے نا وہ تفریح کے اوپر اتنا ہونا چاہیے, اور سیاست کو بھی تھوڑا سا اس میں دیں. چلیں 50% کر لیں, 50% باقی چیزوں کو تو دیں. یہاں تو 90% جو ہے نا وہ سیاست چل رہی ہوتی ہے آپ کے ٹی وی چینلز پہ, اور 10% جو ہے نا وہ باقی چیزیں رسید کے طور پہ دی جا رہی ہوتی ہیں. تو سوسائٹی کا بیڑا غرق تو ہونا ہی ہے. وہ لوگ جو اس وقت سن رہے ہیں میری بات, وہ اس بات پہ غور کریں کہ یہ جڑوں میں بیٹھ گیا ہے ہمارا یہ جو پرائیویٹ میڈیا ہے, اور اوپر سے سوشل میڈیا پہ نے بھی اسی کی لائن پکڑ لی ہوئی ہے, ایک ٹون سیٹ کر دی ہوئی ہے. ہم نے 2 کام اپنی ملک کے ساتھ ظلم کیے. ایک تو ہم نے ہائر ایجوکیشن کر کے یونیورسٹیوں کا جو سیلاب لایا بغیر تیاری کے, اساتذہ کے نکمے اور نکھٹو قسم کے ہم جو ہے نا گریجویٹس پیدا کر رہے ہیں جن کو الف بے کا پتہ نہیں ہوتا سبجیکٹ کا, اور وہی آگے جا کے یونیورسٹیوں میں استاد بھی لگ جا رہے ہیں, اور حالت خراب ہو گئی ہوئی ہے ہمارے ایجوکیشن کے معیار کی. اور دوسرا, پرویز مشرف نے جو میڈیا کو آزاد کر دیا بغیر کسی پلاننگ کے, جناب اسی میڈیا نے اس کا ہی بیڑا غرق کیا پرویز مشرف کا, اور پھر پوری اسٹیٹ کو لے کے بیٹھ گیا ہوا ہے یہ ہمارا جو کارپوریٹ میڈیا ہے. اس کے اوپر چیک رکھنے کی سخت ضرورت ہے. ابھی جو چیک رکھا جا رہا ہے وہ عجیب و غریب ہے کہ عمران خان کا نام نہیں لینا, اور جناب وہ بانی پی ٹی آئی اور پتہ نہیں کیا کیا عجیب. یار خدا کے لیے آپ جو اوپر چیک رکھنے والے ہو, آپ بھی تو کو خدا کا خوف کرو. آپ صرف اور صرف ایک پارٹی کے بارے میں سوچ رہے ہو, ملک کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہو. یہ کنٹینٹ کو آپ نے کنٹرول کر لیا نا, بانی پی ٹی آئی کے اوپر لگا دیا, لوگوں کو عمران خان کے نام کو نکال دیا, تو کیا آپ کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ اس میڈیا کے اوپر یہ چیز کر لیں کہ یہ ہمارے ملک ریاست کے لیے بھی کچھ بات سوچے, کنٹینٹ کوئی بیلنس آ جائے. آپ نے اپنا لچ تل لیا جو جس چیز کو آپ ڈسمنٹل کرنا چاہ رہے تھے, لیکن کیا آپ کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ہمارا یہ جو کنٹینٹ ہے یہ لوگوں کے ذہن خراب کر رہا ہے, پوری ریاست کو ڈی مورلائز کر رہا ہے, عوام کے جو سوچ ہے اس کو تباہ کر رہا ہے. تو ہم پورے کنٹینٹ کو کیوں نہ جو ہے نا وہ توازن میں لے کے آئیں. آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, تو یہاں آپ کو خیال نہیں آتا. چھوٹی سی سوچ آپ نے رکھی ہوئی ہے, لانگ ٹرم سوچ کیوں نہیں رکھتے. پرویز مشرف نے اگر میڈیا کو آزاد کیا, آپ نے اگر آج آ کے کنٹرول کیا ہے, کر لیا ہے, اور یقیناً آپ کر سکتے ہیں, تو خدا کے لیے کنٹینٹ کے بارے میں بھی سوچیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسٹیٹ پوری طرح فنکشن کر رہی ہے. تاثر کہ اس میڈیا نے ایسا دیا ہوا ہے کہ جیسے کچھ بھی نہیں فنکشن کر رہا. تو اس چیز کے اوپر غور کریں, ورنہ یہ ایسا یہ سلسلہ ہے, اس میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے میڈیا میں, آپ کی اسٹیٹ کے بارے میں نیگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے, اور یہ ٹول بن چکا ہوا ہے یہ سوشل میڈیا بھی. اور یہ جو مین اسٹریم سوشل میڈیا پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, مانا نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا کو بیسیکلی ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ یہ مین اسٹریم میڈیا ڈرائیو کر رہا ہے. خدا کے لیے اس کے کنٹینٹ میں 50% سے زیادہ سیاست کو منع کریں, اور 50% باقی چیزوں کو لیں. ویسے تو 50% بھی نہیں بنتا, ملک پورا چل رہا ہے, ریاست اتنی بڑی چیز ہوتی ہے, اس میں یہ سیاست کا کتنا کچھ کردار ہے. لیکن چلیں, سب کے ہی اس وقت چونکہ سب کو سیاست سوجی ہوئی ہے, آپ کو بھی سوجی ہوئی ہے, اور سب کو سیاست سوجی ہوئی ہے, کریں آپ سیاست. 50% آپ کے لیے کافی ہے, باقی 50% یار ملک پورا ہے, اس میں روزانہ کی بنیاد پر یہ ملک کسی سے انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. کہیں ہمارے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, کہیں آ رہے ہوتے ہیں, کوئی ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کاروباری معاملات ہو رہے ہوتے ہیں, کہیں تفریح ہو رہی ہوتی ہے, کہیں سیاحت ہو رہی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں کس نے پیش کرنی ہیں؟ رسید کے طور پہ کبھی کبھی کوئی چیز بیچ میں سے آ جاتی ہے, لوگ دیکھتے ہیں. میڈیا کا قبلہ سیدھا کرنا ان لوگوں کی ذمہ داری ہے, پہلے پیمرا کی اور باقی ان لوگوں کی جو اس وقت میڈیا کو کنٹرول کر رہے ہیں, کہ اس میں کنٹینٹ کو بھی بیلنس لے کے آئیں. ورنہ یہ کرتے 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 جڑیں کھوکھلی کر دے گا. عوام کا اعتماد ریاست سے اٹھ چکا ہے, اور اس میں بڑا کردار اس میڈیا نے ادا کیا ہے. اس لیے اس کی سمت درست کرنا ضروری ہے. ریاست فنکشن کر رہی ہے, اللہ کا شکر ہے, دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو ویری مچ.